ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه. جب تک یہ امت کعبہ معظمہ کی اس طرح تعظیم کرتی رہے گی جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، تو کہا کہ خیر و برکات سے رہے گی، پھر خیر و برکات سے رہے گی. اور جب یہ معمول ترک کر دے گی تو پھر تباہی اور بربادی کی طرف جائے گی. تو کعبہ کی تعظیم بھی ہے. اچھا، یہ تعظیم کا جو تعلق ہے نا اشفاق بھائی، یہ دیکھیں اگر ہم تھوڑا غور کریں، یہ صرف وہاں نہیں ہے کہ جو مسجد حرام میں پہنچا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں آرام کرنا ہے تو کیا کعبہ شریف کی طرف پاؤں کر کے آرام کریں گے؟ کیا نہیں. یعنی اس کا ادب تعظیم یہ ہے کہ ہم نے کعبے کی طرف پاؤں نہیں کر رہے. اور یہ مسلمانوں میں ہے الحمدللہ. بلکہ یہاں ناظرین سے کہوں گا بالخصوص بچوں کے حوالے سے، اگر اس طرح کی غفلت ہوتی کہ ماں نے جیسا چاہ جس طرح چاہ لٹا دیا کہ بچہ ہے بس ہو جائے، ادھر پاؤں کر لیا ادھر پاؤں، تو اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کعبۃ اللہ کی یہ تعظیم، یہ ادب ہمارے پیش خانہ کعبہ میں نہیں، کہیں بھی ہو دنیا، کہیں بھی ہو دنیا میں. یعنی مسلمان تو ایک تصور میں رہتا ہے. میں کہتا ہوں کعبے کا تصور نہ، نماز پڑھنی ہے تو کعبے کا تصور نہیں آئے گا، قبلہ شریف کا تصور نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو اس کی شرائط میں سے اس طرف استقبال کر کے اس طرف رک کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو مسلمان تو کعبے کی محبت میں رہتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے نماز کے وقت اسے کعبہ یاد ہے، سونا ہے تو یہ ادب آداب یاد ہیں. اچھا، ہم اپنی طبی حاجات کے لیے تو اس پہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم نے طبی حاجات کے لیے یعنی واش روم وغیرہ، تو نہ پیٹھ اس طرف کرنی ہے، نہ رخ، نہ منہ کرنا ہے. اچھا، یہ صرف ادب نہیں ہے، یہ تو گناہگار ہوگا نا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے یہ عمل اختیار کرنا. یعنی ایک وہ چیزیں کہ جو آداب کے زمرے میں آتی ہیں کہ جس کے اوپر وہ گناہ کا حکم نہ لگے لیکن پھر بھی ادب ہے کہ اس پر عمل بہتر ہے وہ کرے، بہتر ہے وہ کرے. لیکن ایک ادب اور ایک حق وہ ہے کہ گناہگار بھی ہو جائے گا، وہ گناہگار بھی ہو جائے. اچھا، کعبہ معظمہ کی طرف، قبلہ شریف کی طرف تھوکنا، نبی پاک علیہ السلام نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا اس کے اوپر. بلکہ ایک شخص کی امامت سے معزول اس لیے کر دیا کہ کعبے کی طرف تھوک دیا تھا اس نے. اب جو پان کھانے والے اور جو نارمل جن کو اس وقت تو وہ صرف سمت دیکھتے ہیں یا جگہ دیکھی کہ کہاں تھوکنا ہے، سمت تو بعد وہ کعبہ کی طرف ہے یا کس طرف ہی ہے. اب ہر وقت کیسے پتا رہے کہ کعبہ کس طرف ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو مسلمانوں کو سکھائی کعبے کی اتنی محبت ہے، اتنی محبت سے کہا. آپ امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے میں کتنا خیال فرماتے ہیں گئے کعبہ شریف کی طرف، قبلہ رو بیٹھنا، آپ کے مشورے، آپ کے یہاں 5-7